میں حیرت سے کبھی عفان کو دیکھ رہا تھا اور کبھی آنسو بہاتی میرال کو۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تم دونوں کا؟ تم دونوں شاید پاگل ہو گئے ہو، میں چلا کے بولا تھا۔ عفان میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس وقت صرف تم میری مدد کر سکتے ہو نوفل۔ عفان تمہیں یہ کیا آسان لگ رہا ہے؟ میں نے ہمیشہ میرال بھابی کو چھوٹی بہن کی طرح سمجھا ہے۔ اتنا غصہ تمہارے دماغ میں چڑھا تو چڑھا کیسے؟ تم نے شادی کو مذاق سمجھ رکھا تھا؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں عفان کے ساتھ کیا نہ کر گزروں۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ خدا کے لیے انکار مت کرو، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا، میرا دل اس بات کے لیے مان ہی نہیں رہا۔ پھر جو طریقہ وہ کہہ رہا تھا وہ ایک دم غلط تھا۔ میرال صوفے پہ بیٹھے روئے جا رہی تھی، اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ کہنے لگی میں نے تو واپسی کے سارے دروازے ہی بند کر دیے تھے عفان، تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا۔ محبت کی بہت بری سزا دی ہے تم نے مجھے، نہ میں اپنے گھر واپس جا سکتی ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ اپنی جگہ درست تھی۔ عفان کہنے لگا خدا کے لیے میرال تم تو چپ ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ کیا میں نے تم سے محبت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑا؟ کیا قربانی صرف تم نے دی ہے، میں نے نہیں دی؟ وہ اب میرال سے الجھنے لگا۔ اور جو کچھ تم نے رات کو کیا وہ تو تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ عفان تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تم نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ ایسے کرو مجھے دارالامان چھوڑاؤ۔ اوہ یو شٹ اپ۔ میرال کچھ دیر کے لیے چپ ہو کے نہیں بیٹھ سکتی تم؟ میں نے کہا اسے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ قصور تمہارا ہے۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو اپنے والدین کو راضی کرنا چاہیے تھا، شادی ویسے کرنی چاہیے تھی جیسے کرنے کا حق تھا۔ اور اب جو کچھ تم نے رات کو کیا ہے، تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ عفان اپنا سر پکڑ کے رونے لگا۔ خدا کے لیے نوفل، اس وقت تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو میری مدد کر سکے۔ سب کچھ بڑی خاموشی سے ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میں نے کہا نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتا، میں یہ امتحان نہیں دے سکتا۔ غلطی تم کرو اور سزا تم مجھے اور میرال کو دو۔ تم کیا سمجھ رہے ہو یہ کیا سب کچھ اتنا آسان ہے؟ یار اول تو میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ساری زندگی میں دوبارہ میرال بھابی سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا، نہ وہ مجھ سے ملا پائیں گی۔ تم پتہ نہیں کیا احمقانہ بات مجھ سے کر رہے ہو۔ پلیز مجھے اس مشکل میں نہ ہی ڈالو تو بہتر ہے۔ میں بہت بڑی الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ عفان کہنے لگا میں مر جاؤں گا، میں اپنی جان دے دوں گا، میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور میں کسی اور پہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتا سوائے تمہارے۔ تم سب کچھ جانتے ہو، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں میرال سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کبھی بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ میں نے کہا اور مریم؟ اگر مریم کو پتہ چلا تو جانتے ہو نا یار، میری اپنی بھی زندگی ہے، میری بیوی ہے، میرا اپنا گھر ہے۔ تم نہیں جانتے جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے کس کس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو طریقہ کار تم مجھے بتا رہے ہو، حلالہ یوں نہیں ہوتا۔ جو طریقہ کار تم نے بتایا وہ زنا ہے۔ خدا کے لیے مجھے زنا کرنے پہ مجبور نہ کرو۔ یار تم کن باتوں میں پڑ رہے ہو؟ آج کل لوگوں نے حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کام ناجائز اور زنا کاری ہوتا تو حلالہ سینٹر تو نہ کھلے ہوئے ہوتے۔ میں نے کہا ہمارے ملک میں ایسی کون سی جہالت ہے جو نہیں ہو رہی؟ بہرحال میری طرف سے معذرت ہے، نہ تو میری بیوی مجھے اس بات کی اجازت دے گی اور نہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ عفان کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، مت کرو، لیکن پھر جو میں اپنے ساتھ کروں گا ساری زندگی تمہیں اس پہ رونا پڑے گا۔ یہ کہہ کے میرال کا ہاتھ پکڑ کے وہ میرے گھر سے باہر جانے لگا۔ عفان تم اب جذباتی فیصلہ کر رہے ہو، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، اور یہ اب تمہاری کچھ نہیں لگتی ہے، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ میرال بھی اپنا ہاتھ عفان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عفان میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، عفان کے ہاتھ سے میرال کا ہاتھ چھڑوایا۔ میں نے کہا میرال دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ تمہارے ماں باپ جیسے بھی ہیں، اس وقت تمہارے میکے سے بڑھ کے تمہارے لیے کوئی بھی جگہ سیو نہیں ہے۔ وہ تمہیں اپنا لیں گے، اور اگر تم کہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں،
عفان کہنے لگا تمہارا دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ وہ میرال کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیں گے۔ میں نے کہا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری ہو سکتی ہے؟ اب جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اب کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ یہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کیا سوچ کے تم نے طلاق جیسا غلیظ لفظ استعمال کیا؟ کیا تمہیں عورت قربانی کا بکرا لگتی ہے؟ تمہارے لیے کہنا شاید بڑا آسان ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، چند راتیں اس کے ساتھ گزارے اور پھر اس سے طلاق لے کے تمہارے نکاح میں آ جائے۔ کیا عورت کے جذبات نہیں ہوتے؟ وہ انسان نہیں ہوتی؟ مریم کو اگر کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ لینا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرا جی چاہتا ہے میں آنکھیں نوچ لوں اس کی۔ تو یقیناً تم بھی ایسے ہی ہوگے، اور تمہاری تو ویسے بھی لو میرج ہے۔ کیا تم یہ برداشت کر لو گے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی غیر مرد رات گزارے؟ یا میرال یہ آزمائش دے سکے گی؟ عفان، یہ آسان نہیں ہے جسے تم آسان سمجھ رہے ہو۔ مرد عورت کے معاملے میں جب اتنا پوزیسو ہو سکتا ہے تو تم عورت کا سوچو۔ کوئی غلط ٹچ بھی کر جائے تو عورت کانپ کے رہ جاتی ہے۔ کیوں آزمائش تم میرال سے مانگ رہے ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ کر سکتی ہے۔ عفان کہنے لگا اسی لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے، اندھا بھروسہ ہے تم پہ۔ تم میری بیوی کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک نہیں کرو گے۔ میں کس دل سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں۔ کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتا اسے میں۔ میرال کہنے لگی مجھے کرنا ہی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، میں ایسی کوئی آزمائش دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ بس تم مجھے کسی دارالحمان میں چھوڑ دو۔ دیکھ لی میں نے تمہاری محبت، ایک آزمائش میں دے چکی ہوں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، دوسری نہیں دوں گی میں۔ شاید اسی بات کی سزا مل رہی ہے مجھے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کے تم سے شادی کی تھی۔ میں نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا بھابھی آپ چپ کر جائیں پلیز۔ عفان کہنے لگا ٹھیک ہے، صرف تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے یا میں جانتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں اب ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، یا پھر نوفل جانتا ہے؟ ایسا کرتے ہیں کسی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، یوں ہی زندگی گزار لیتے ہیں۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو غلطی سے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اور بیوی اور شوہر کے علاوہ اس بات کا علم کسی کو نہیں ہوتا، اور دنیا کی بدنامی سے بچنے کے لیے آپس میں ویسے ہی رشتہ نبھاتے رہتے ہیں۔ بعد میں دیکھی جائے گی۔ عفان کی بات سن کے مجھے افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ تم نے اسے طلاق دی ہے؟ تم جانتے ہو کیا بات کر رہے ہو تم۔ تو اور کیا بات کروں میں؟ تم مجھے کوئی راستہ بتا دو۔ دیکھو میں میرال کو نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی میں اسے اس کے گھر جانے دوں گا۔ میرے پاس ایک ہی راستہ ہے جو بچ جاتا ہے، کہ میں میرال کو بھی زہر دے دوں اور خود بھی زہر کھا کے مر جاؤں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مریم بھی گھر پہ موجود نہیں تھی، وہ ہوتی تو شاید میں اکیلا نہ پڑتا۔ بیوی انسان کی بہترین ساتھی ہوتی ہے۔ میرال اپنی جگہ روئے جا رہی تھی اور عفان اپنی جگہ۔ میں نہیں جانتا کہ یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا یا کیا تھا، لیکن میں اس افتاد سے تنگ آ کے حامی بھر چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں نکاح۔ میری بات پہ عفان اور میرال دونوں مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے عفان کی طرف دیکھا۔ دیکھو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں بے بسی سے عفان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری دوستی کا مان رکھ لیا۔ میرال ابھی بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں عفان، میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ کہہ کے وہ بیرونی دروازہ عبور کر چکی تھی۔ نوفل میں اسے کیسے بھی راضی کر لوں گا، لیکن دیکھو پلیز اب تم مکر مت جانا۔ میں خود اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ حامی کیوں بھر لی۔ مریم سے تو بات تک نہیں کی، اور مریم کبھی بھی ایسا کرنے بھی نہیں دیتی۔ وہ ہر بات سے انجان اپنے والدین کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس نے 2 مہینے بعد آنا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے تو میں اسے ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آیا تھا۔ دونوں ہی میرے گھر سے جا چکے تھے۔ دروازہ بند کر کے میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں ہاں کر دی تھی۔ شاید مجھے میرال پہ ترس آ گیا تھا، کیونکہ جس قدر عفان جذباتی تھا، اس وقت کوئی بھی اس کی بیوی کے ساتھ حلالہ کرنے کی حامی بھرتا
تو وہ بنا سوچے سمجھے میرال کو نکاح کے لیے مجبور کرتا، اور پتہ نہیں وہ شخص حلالے کے نام پہ میرال کے ساتھ کون سی جہالت کا مظاہرہ کرتا۔ پتہ نہیں میں نے میرال کو آزمائش سے بچایا تھا یا اپنے آپ کو ایک نئی آزمائش میں ڈالنے جا رہا تھا۔ باقی کی رات آنکھوں میں گزری تھی۔ نوفل جادو ہے اس لڑکی کی آنکھوں میں پہلی نظر میں گھائل ہو گیا۔ یوں تو میں عفان سے 4-5 سال بڑا تھا۔ میری عفان سے دوستی یونیورسٹی میں اس وقت ہوئی تھی جب میں آخری سال میں تھا اور وہ پہلے سال میں تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھائی کے معاملے میں کافی مشہور تھا، اس لیے فری پیریڈ میں یونیورسٹی میں ان لڑکوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کرتا تھا جو نئے یونیورسٹی میں آئے تھے اور انہیں پڑھائی میں مشکل پیش آتی تھی۔ یوں تو لڑکیوں کو بھی ٹیوشن دے دیتا تھا۔ وہیں میری عفان سے الیک سلیک ہوئی۔ کافی شوخ مزاج قسم کا نوجوان تھا۔ بڑے دوستانہ ماحول میں اسے پڑھانے لگا، فیس بھی اچھی مل رہی تھی۔ لیکن عفان سے میری دوستی بہت کم عرصے میں بہت اچھی ہو گئی۔ اسے میری عادتیں بہت ہی زیادہ اچھی لگتی تھیں۔ کہتا تھا کہ تم بہت ہی شریف قسم کے نوجوان ہو، میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا شریف انسان نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تم کافی شرارتی قسم کے نوجوان لگتے ہو۔ آگے سے ہنسنے لگ جاتا تھا۔ بہرحال میرا آخری سال تھا، اس کے بعد میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی، لیکن عفان سے بات چیت جاری رہی۔ ہم اکثر ملتے تھے، یہاں تک کہ وہ میرے گھر بھی آ جاتا تھا۔ میری جاب بہت اچھی لگ چکی تھی کیونکہ میں نے اسکالرشپ پہ پڑھا تھا اور میرا گریڈ بھی کافی اچھا بن چکا تھا۔ بہرحال نوکری ہوتے ہی میری والدہ کو میری شادی کا خیال آ گیا۔ مریم کی تصویر جب میں نے پہلی بار دیکھی تو مجھے وہ بہت اچھی لگی، لیکن مجھ سے 7-8 سال چھوٹی تھی۔ میں نے کہا امی لڑکی کافی چھوٹی لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں والدین نے 10ویں کے بعد ہی شادی کے لیے کہہ دیا۔ میری والدہ کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، لڑکی نے گریجویٹ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی 7-8 سال تو مجھ سے چھوٹی ہے نا۔ میری والدہ کہنے لگی جب ان لوگوں کو اعتراض نہیں ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بعد میں لڑکی کو اعتراض نہ ہو، کیونکہ اکثر والدین اپنی بیٹیوں سے اجازت نہیں لیتے۔ میری والدہ کہنے لگی ارے نہیں، رشتہ پکا ہونے پہ جب ہم گئے تھے تو لڑکی بڑی خوش تھی، مسکرا بھی رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ماں باپ نے پوچھا ہی ہوگا۔ آج کل لڑکیاں اتنی بھی فرما بردار نہیں ہوتی، تم خواہ ہی زیادہ سوچ رہے ہو، چاہو تو فون پہ مریم سے بات کر لو۔ میں نے کہا امی کیسی باتیں کر رہی ہیں، شادی سے پہلے میں بھلا اس سے کیا بات کر سکتا ہوں؟ میری والدہ ہنسنے لگی، ارے بھائی تم پتہ نہیں کس پہ چلے گئے، آج کل کے لڑکوں کی تو پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی منگیتر سے بات کریں۔ ہزاروں باتیں ہوتی ہیں لڑکوں کے پاس، اور ایک تم ہو یوں گھبرا رہے ہو جیسے لڑکیاں گھبراتی ہیں، بلکہ آج کل تو لڑکیاں بھی نہیں گھبراتی۔ میں نے کہا نہیں مجھے فون پہ کوئی بات نہیں کرنی، بس ٹھیک ہے اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو بھلا مجھے کوئی اعتراض کیوں ہوگا۔ کئی بار مریم کے گھر والے میرے گھر آئے۔ اس کی بڑی بہن جو پہلے سے شادی شدہ تھی باتوں باتوں میں مجھ سے کہتی تھی ارے میری منگنی ہوئی تھی تو اسد نے فون پہ باتیں کر کر کے میرے کان کھا لیے تھے، ایک آپ ہے، آپ نے مریم سے سلام تک نہیں کیا۔ میں نے کہا شادی کے بعد باتیں ہی کرنی ہے، شادی سے پہلے مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگی، بہت ہی شریف انسان ہیں آپ، مریم تو بہت شوخ مزاج قسم کی ہے۔ شادی کی رات جب میں نے مریم کو دلہن بنے دیکھا تو دل کے سارے تار بج اٹھے۔ مریم تھی ہی اتنی پیاری۔ اب میں اتنا بھی شریف انسان نہیں تھا کہ بیوی سے بھی گھبراتا۔ جب میں کمرے میں آیا تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ سر سے کھسکا کے گھونگھٹ نکالا۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی، یہ گھونگھٹ کس خوشی میں نکالا تم نے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ آپ کے لیے۔ میں نے کہا لیکن آج کل تو ایسا کوئی رواج نہیں۔ کہنے لگی آپ آج کل کے ہیں کہاں، کافی پرانے ماڈل کے لگتے ہیں۔ اس کی اس بات پہ میں پتہ نہیں کیوں گھبرا گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی آج کل کے لڑکے تو اپنی منگیتر سے فون پہ باتیں کرتے ہیں، ہنی مون پلان کرتے ہیں، لیکن آپ شاید پرانے خیالات کے مالک ہیں، اس لیے میں نے سوچا شاید آپ شروعات گھونگھٹ اٹھانے سے کریں گے۔ شاید اسے اس بات کا غصہ تھا کہ میں نے فون پہ اس سے بات نہیں کی۔ میں نے کہا اوہ اچھا چلو ٹھیک ہے، گھونگھٹ اٹھانے سے شروعات کر لیتے ہیں۔ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھا کے پلٹ دیا۔
وہ بھی مسکرائے جا رہی تھی، آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ پھر اپنی ہتھیلی میری طرف بڑھا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو کھلکھلا کے ہنسنے لگی، کہنے لگی میری منہ دکھائی دیں، آپ کے خالی ہاتھ کا میں کیا کروں گی؟ میں کچھ خجالت کا شکار ہوا۔ میں نے کہا ایکچولی پہلی شادی ہے نا، تو اس لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کو کیسے سنبھالوں۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھے تو شادیوں کا بڑا تجربہ ہے۔ دیکھیے مسٹر، میری بھی پہلی ہی شادی ہے، لیکن میں آج کل کے دور کی لڑکی ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے۔ میں جو مخملی ڈبیا کھول ہی رہا تھا، میرا ہاتھ رکا۔ میں نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا اچھا، تو تمہیں سب کچھ پتا ہے؟ کہنے لگی نہیں، سب کچھ تو نہیں، لیکن کافی کچھ پتا ہے۔ ہاں، اگر آپ فون پہ بات کر لیتے تو نالج میں اور اضافہ ہو جاتا۔ وہ بالکل بھی شرمیلی قسم کی لڑکی نہیں تھی، باتیں ایسے کرتی تھی کہ انسان ہنسنے پہ مجبور ہو جائے یا مسکرانے پہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج کی رات نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ میری اس بات پہ ذرا سا نروس ہوئی۔ اس بار میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اپنا نازک سا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میں نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ کہنے لگی بہت پیاری ہے، تھینک یو۔ پھر میں نے ایک انویلپ اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا یہ تمہارا حق مہر۔ وہ بھی اس نے بڑے آرام سے پکڑ لیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا۔ پھر اپنا گلا صاف کر کے کہنے لگی چلیں شروع ہو جائیں۔ میں نے کہا سیریسلی؟ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیسی لڑکی تھی، خود ہی کہہ رہی تھی کہ بس اب شروع ہو جائیں۔ کہنے لگی تو اور کیا؟ میں نے کہا اچھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے لب اس کے رخسار پہ رکھنے چاہے، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا خود ہی تو کہہ رہی ہو شروع ہو جائے۔ میری اس بات پہ اس نے میرے سینے پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ کے دھکا دیا۔ بڑے عجیب انسان ہیں آپ، بالکل بور قسم کے۔ میرا مطلب تھا کہ میری تعریف کریں۔ پورے 2 گھنٹے میں نے بیوٹیشن کا دماغ چاٹا تھا، یوں تیار کرو، ویسا جوڑا بناؤ، ایسا میک اپ کرو، اور ایک آپ ہیں، آپ نے تعریف تک نہیں کی۔ میں نے کہا اوہ اچھا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، میں اس معاملے میں بالکل زیرو ہوں، تعریف نہیں آتی مجھے کرنی، آج تک کبھی کسی لڑکی کو اتنی غور سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی تو میں آپ کو لڑکا نظر آ رہی ہوں؟ مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر اینگل سے، میں آپ کو بہت پیاری ہی لگوں گی، اور اگر آپ نے آج میری تعریف نہیں کی تو آپ کی آج کی رات برباد کر کے رکھ دوں گی۔ میں بہت خراب قسم کی لڑکی ہوں، بہت خطرناک ہوں میں۔ اس کی باتوں پہ میں مسکرائے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، تعریف میں لفظوں سے نہیں کرتا، یہ ڈرامائی قسم کے جملے مجھ سے نہیں بولے جاتے۔ آنکھیں ایسی لگ رہی ہیں، بال ویسے لگ رہے ہیں، یہ سب مجھ سے نہیں آتا کرنا۔ یہ کہہ کے جیسی میں نے اس کی بندیاں اتارنی چاہی، اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ لیکن میں تو آج بہت کچھ سننے کے موڈ میں ہوں۔ مسٹر دیکھے، شادی ایک بار ہوتی ہے، اور میں تو اپنے سارے ارمان پورے کروں گی، اور آپ کو کرنے پڑیں گے۔ نو تعریف، نو ریلیشن شپ۔ اس نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تعریفی جملے بولوں تو بولوں کیا، کیونکہ کبھی بولے ہی نہیں تھے۔ میں نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ شاید اندر کا کوئی شاعر جاگ اٹھے۔ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، چھوٹی چھوٹی سی، چنی منی، اور ناک بس ٹھیک ہے، تھوڑا سا پھیلا ہوا سا لگ رہا ہے، لیکن اٹس اوکے۔ بالوں کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنی لینتھ ہے، مگر مجھے لمبے بال اچھے لگتے ہیں۔ میری تعریف شاید اسے پسند نہیں آئی۔ اسے آپ تعریف کہتے ہیں؟ آپ تو میرے حسین نقوش میں بھی کیڑے نکال رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ غصے سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، الماری میں سے اپنا آرام دہ لباس نکالا، ڈریسنگ کے سامنے جا کے بیٹھ گئی، غصے سے اپنے زیورات اتارنے لگی۔ اب میں آج کی رات بیوی کی ناراضگی دیکھنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اٹھ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ لاؤ نیکلس میں اتار دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی جی نہیں شکریہ، آج تک اتنی بری تعریف میری کسی نے نہیں کی جتنی آپ نے کی ہے۔ کیا فائدہ شادی کرنے کا، کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے۔
शौहर मेरी आंखों की तारीफ करेगा, मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ेगा, और यहाँ मेरी आंखें आपको चुन्नी मुन्नी लग रही हैं। वो नाराज नाराज सी बोल रही थी। ऊपर से मेरा सुथवा नाक आपको फैला हुआ लग रहा है। पता भी है कि मैं उसकी गर्दन पे अपने लब रख चुका था। उसकी बोलती बंद हुई, उसकी धड़कनें तेज हो गई। तारीफ मुझे नहीं आती मरियम, बस मोहब्बत करनी आती है, और उसमें मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसे चुप करवाने का बस यही एक तरीका बचा था। उसका नेकलेस और उसके बाकी के जेवरात मैंने उतारे। इस बार वो नर्वस सी लग रही थी, क्योंकि मेरी गुस्ताखियां भी जारी थी। जब वो चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई तो बेड तक मैं उसे गोद में उठा के लेके गया था। वो रात हम दोनों के लिए यादगार थी, क्योंकि मरियम ने मेरा साथ दिया था। मेरी जिंदगी में खुश रंग मरियम की शोख तबीयत की वजह से रंग भरे थे। मैं लैपटॉप पे काम कर रहा होता तो मेरे कंधे पे सर रख देती, मरियम प्लीज यार काम करने दो, मगर उसकी शरारतें शुरू हो जाती थीं। कभी मेरी गर्दन पे उसके होंठों का सफर शुरू हो जाता। मैं बुरी तरह पजल हो जाता। मरियम बस 10 मिनट प्लीज, मैं उसे मिन्नत भरे लहजे में कहता। हाँ तो मैंने कब मना किया है, कर लें काम, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। मैं दोबारा से लैपटॉप पे टाइपिंग शुरू कर देता। वो मेरी शर्ट के बटन खोल के अपना हाथ फेरना शुरू कर देती। मैं उसे गुस्से से देखता। वो खिलखिला के हंसने लगती। काम करें नोफिल, मैंने क्या कहा है आपको, कुछ कहा है आपको, अपना काम करें। बड़ी मासूम शक्ल बना के कहती। आंखों में शरारत नाच रही होती थी। मैं तंग आके लैपटॉप बंद कर देता। मेरे इरादे भांप के वो बेड से खिसकने के मूड में थी, मगर मैं उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। बहुत शरारतें सूझती है तुम्हें। मैंने क्या किया है? मैंने कहा बताऊं तुम्हें? अब अगर शरारत करोगी तो रुकोगी नहीं फिर। नोफिल प्लीज, उसका एहतजाज शुरू हो जाता। फिर मैं उसकी नहीं सुनता था। जिंदगी बेहद हसीन गुजर रही थी। शादी के चंद माह बाद ही मेरी कंपनी ने मुझे इस्लामाबाद भेज दिया। अब मैं और मरियम अकेले रहते थे। काम की वजह से मैं लेट हो जाता तो मरियम का मूड ऑफ हो जाता था। अल्लाह ने मुझे बुढ़ा शौहर दे दिया। इतने खूबसूरत शहर में ला के भी मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। बस काम काम काम। मुझे डायरेक्ट कुछ नहीं कहती थी, बस किचन में खड़ी बुलंद आवाज में इनडायरेक्ट मुझे बातें सुनाती रहती थी। मरियम खाना बन गया या नहीं? मैं थका हुआ वापस आया था, भूख भी लग रही थी। हाँ, मैं तो मुफ्त की बावर्चन हूँ, मेरा तो यही काम है। शादी मैंने इसीलिए तो की थी कि लाड साहब के लिए फरमाइशी खाने बनाऊं, घर की सफाई करूं। मेरी तो अपनी कोई जिंदगी है ही नहीं, मरियम तो है ही मुलाजिमा। मैं जो नहाने का सोच रहा था, किचन में आ गया। वो साथ साथ रोटी बेल रही थी, साथ साथ शिकवे कर रही थी। मैंने उसे कमर से अपने हिसार में लिया। नोफिल छोड़े मुझे, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके रुखसार पे मैंने जरा सा काटा। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे पहलू से बंधा रहा करूं? मेरी बात पे कहने लगी, मेरे ऐसे नसीब कहाँ नोफिल साहब, आपकी धोखेबाजियों में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। आपने कहा इस्लामाबाद जाना है, मैं समझी पता नहीं मेरी जिंदगी रोमांटिक होने वाली है, लेकिन नहीं, वही ऑफिस वही ड्यूटी। मुझे क्या फायदा? ऐसा करें आप मुझे वापस कराची भेज दें, आंटी अंकल के साथ ज्यादा एंजॉय कर सकती हूँ। मैंने कहा शादी इसलिए थोड़ी की थी मैंने कि बीवी को अम्मा अब्बा की खिदमत के लिए छोड़ दूँ। शादी इसलिए की थी ताकि इससे पहले कि मैं बात मुकम्मल करता उसने मेरी बात उचक ली। जानती हूँ मैं, आपने शादी इसलिए की थी ताकि आपको पका हुआ खाना मिल सके, कपड़े इस्त्री मिल सके, घर साफ मिल सके। मैंने कहा देखो अभी अभी मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे कुछ वक्त दो, जैसे ही सब कुछ सेटल होगा मैं तुम्हें ले जाऊँगा, घूम फिर लेना, इस्लामाबाद मरी जहाँ कहोगी। वो कहने लगी आपके झूठे बहानों में मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, खाना खा के लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। फिर जाके उसका मूड ठीक हुआ। खाना खाने के बाद मैं उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले गया, आइसक्रीम खिलाई, काफ़ी देर बातें करता रहा। वो ऐसी ही थी, अपनी हर बात मुझसे मनवाने वाली। बीवियों की तरह वो मुझे बाजू से हिला के नहीं उठाती थी, कभी मेरे कान में तिनका घुमाने लगती थी, कभी गरम गरम चाय में मेरी उंगली डाल देती। मरियम की बच्ची, ये क्या हरकत है? नोफिल साहब, हरकत में बरकत है, उठ जाए वरना ऑफिस से लेट हो जाएंगे।
کبھی میں لیپ ٹاپ پہ ضروری کام کر رہا ہوتا تو میرے پاؤں میں اپنی انگلی کا ناخن چلانے لگتی. مریم باز آ جاؤ، لیکن اس پہ تو جیسے اثر ہی نہیں ہوتا تھا. مجبوراً مجھے ہی اپنا سارا کام ایک طرف رکھ کے اس کے پاس آنا پڑتا. تمہیں شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہاں؟ اس کے دونوں ہاتھ میں بیڈ پہ اپنے ہاتھوں سے جکڑ کے غصے سے کہتا. نہیں آتی. یہ میرا وقت ہے نوفل، اور اس وقت پہ میرا حق ہے، اور میں اپنے حق پہ کسی دوسرے کی مداخلت برداشت کر ہی نہیں سکتی، چاہے پھر وہ آپ کے آفس کا کام ہی کیوں نہ ہو. مجھے اس سے بھی جیلسی فیل ہوتی ہے. ایسی ہی تھی وہ. اگر شاپنگ کے دوران کوئی لڑکی مجھے 5 منٹ بھی دیکھ لیتی تو لڑنے لگتی تھی. کیا بات ہے؟ میرے شوہر کو کیوں اتنے غور سے دیکھ رہی ہو؟ نظر لگاؤ گی کیا؟ میں مریم کی اس عادت سے کبھی کبھی زچ ہونے لگتا. مریم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مال سے باہر لے آتا. ہاں تو آپ کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ ہوتی کون ہے آپ کو دیکھنے والی؟ مریم پلیز، یہ پبلک پوائنٹ ہے، یہاں پہ سب کی ایک دوسرے پہ نظر پڑ جاتی ہے. نظر پڑنا سمجھ میں آتا ہے نوفل، بنا آنکھ جھپکائے وہ کون ہوتی ہے آپ کو دیکھنے والی؟ اس کا تو غصے سے برا حال تھا. پھر اسی لڑکی کو پلٹ کے دیکھا، کہنے لگی اے تمہارے گھر میں باپ بھائی نہیں ہے کیا جو میرے شوہر کو دیکھ رہی ہو؟ مریم چلو یہاں سے، آئندہ تم میرے ساتھ مارکیٹ میں نہیں آؤ گی. مجھے غصہ آنے لگا. بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے. میں کیوں نہیں آؤں گی؟ میں تو ضرور آؤں گی. نوفل مجھے ان مردوں سے سخت نفرت ہے جو بیوی کے ہوتے ہوئے باہر نین مٹکا کریں، اس لیے سوچنا بھی مت. وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی. مریم آر یو ان یور سینسز؟ میں دیکھوں گا کسی اور لڑکی کو، تمہارے علاوہ میری نظر کسی اور پہ پڑ ہی نہیں سکتی، سمجھی؟ اور مجھے ویسے بھی یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا. میں واقعی ایسا ہی تھا. پڑھنی بھی نہیں چاہیے، میں جان لے لوں گی اس لڑکی کی بھی اور آپ کی بھی، بڑے جارحانہ انداز سے وہ کہتی تھی. ایک بار رات کے وقت تیز بارش شروع ہو گئی. میں گہری نیند میں سو رہا تھا جب مجھے لگا کہ میرے چہرے پہ مریم اپنی انگلی پھیر رہی ہے. مریم یار سونے بھی دو. نوفل اٹھو نا، دیکھو نا باہر کتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے. میں نے کہا پلیز یار، رات کے اس پہر میں بالکل بھی تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم بارش میں بھیگو. اسے اپنے اندر سمیٹتے ہوئے میں نے بند آنکھوں سے کہا، میں اکیلی نہیں بھیگوں گی، آپ میرے ساتھ بھیگیں گے. نو مریم نو، سو جاؤ، یہ کوئی وقت نہیں ہے بارش میں نہانے کا. نوفل، کیا بارش میں نہانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ چلو نا پلیز. نو نیور. میں نے آدھی نیند میں اسے اپنے اندر اس لیے سمیٹ رکھا تھا تاکہ وہ اکیلی نہانے باہر نہ چلی جائے. سردیوں کی بارش تھی، اس پہ اسلام آباد جیسا شہر، اور پھر رات کی بارش، وہ یقیناً بیمار پڑ جاتی. میں کیا کروں رام مجھے بڈھا مل گیا. اس نے بے سرے گانے شروع کر دیے. ہائے ہائے یہ مجبوری، یہ موسم اور یہ دوری، مجھے پل پل ہے تڑپائے، تیری 2 ٹکیا کی نوکری میں میرا لاکھوں کا ساون جائے. میرے کان کے قریب وہ بے سرے گانے گا رہی تھی. مریم، نوفل اٹھو نا، میں سونے ویسے بھی نہیں دوں گی. مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا. رات کو وہ گھر کے لان میں تیز برستی بارش میں میرے ساتھ کپل ڈانس کر رہی تھی. ایک دم پاگل لڑکی ہو تم. اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے بالکل اپنے قریب کیے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے کہا تھا، ہاں ہوں پاگل. نوفل، مجھے اپنی لائف کا ہر لمحہ تمہارے ساتھ یادگار بنانا ہے. سردی سے ہلکا ہلکا کپکپا رہی تھی، مگر شوق کا یہ عالم تھا کہ بارش میں نہا رہی تھی. نوفل ولد فراز، آپ کا نکاح میرال بنت ذوالفقار سے حق مہر 10,000 سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. نوفل، مجھے کبھی دھوکہ تو نہیں دیں گے؟ مریم کی آواز میرے کانوں میں گونجی. مریم، میں تمہارے علاوہ کسی کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں. تم میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ جی قبول ہے. 3 بار ایجاب و قبول میں کر چکا تھا. جی تو ریڈرز، یہ کہانی ایک دھماکے دار اسٹوری ثابت ہو سکتی ہے. اپنے اپنے تکے آپ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے نوفل کی زندگی میں، یا کیا ہونا چاہیے.